آج ہمارے یہاں عجیب میں تو کبھی سوچتا ہوں حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوئے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے، دیکھیں یہ انبیاء پر نا کامن جو ایک اعتراض ہوتا رہا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے. یعنی رسول ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اور بازار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کا بازار میں کیا کام؟ قرآن کریم میں اسی سورہ فرقان کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، سارے پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے تھے، سارے پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، سارے پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے تھے. آج ہمارے ہاں کسی کو کوئی مولوی صاحب، امام صاحب بازار میں نظر آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی صاحب کو دیکھو بازار میں گھوم رہا. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نہیں کہتے؟ میں کوئی ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا. یہ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہ اعتراض رسولوں پہ کون کرتے تھے؟ کافر کرتے تھے. رسولوں پہ یہ اعتراض کون کرتے تھے؟ کافر کرتے تھے. آج ہم مولویوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمان ہو کے کہ مولوی صاحب کا بازار میں کیا کام؟ یعنی مولوی صاحب کا مطلب یہ کہ مولوی صاحب وہ ہوگا، نیک آدمی وہ ہوگا جو جس کو کہتے ہیں نا بسم اللہ کے گنبد میں بند، جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو دنیا جہان کا، بس اللہ اللہ کرے، مسجد میں بیٹھا رہے، نماز پڑھائے، جنازہ پڑھا دے، نکاح پڑھا دے، بس اللہ اللہ. مولوی کا اس سے آگے کوئی کام نہیں ہے. اور مولویوں نے بھی اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے لوگوں کی باتوں سے پتہ نہیں متاثر ہو کر کہ یار ٹھیک ہے وہ کیا بولے گا، وہ کیا. بھائی ایک تو کوئی غلط کام کر رہا ہو تو سمجھ میں آتی ہے، غلط کام تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور ٹھیک ہے کسی کے سامنے بالکل نہیں کرنا چاہیے. گناہ ویسے گناہ ہے، کسی کے سامنے گناہ کرنا ڈبل گناہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے کسی کے سامنے گناہ سے، برے کام سے بچنا چاہیے، لیکن بازار میں جانا تو گناہ کا کام نہیں ہے. اب ہمارے ہاں یہ تصور ہے دین کا کہ بھائی اس کو دنیا کا کچھ عطا پتہ. حضرت یوسف علیہ السلام جب فائنانس منسٹر بنے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں قحط آیا تھا. قرآن کریم کی آیات میں اسی کا ذکر ہے نا، وہ جو خواب دیکھا، پھر مصر کے بادشاہ کے پاس گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر پیش کی کہ آئندہ 7 سالوں میں قحط آنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام سالوں کی پلاننگ کر کے پہلے سے ساری چیزیں سٹور کی کہ جب قحط آئے گا تو مصر کے اندر ہماری عوام متاثر نہ ہو. تو جب پوری دنیا کے اندر قحط تھا، مصر کے اندر قحط نہیں تھا. پوری دنیا کے اندر قحط تھا، ساری دنیا سے لوگ گندم لینے کے لیے کس کے پاس آتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ. تو یہ خود بخود ہو گیا سارا. یہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہوگی، انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوگی کہ کتنی چیزوں کو سٹور کرنا ہے، کتنی ریلیز کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، کتنی بیچنی ہے، کتنی نہیں، کچھ کیا ہوگا نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عطا پتہ دنیا کا نہیں تھا. جب ساری دنیا فیل ہو گئی سسٹم کو چلانے میں، تو سسٹم کس کا چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حکومت کر رہے تھے تو وہ آئندہ آنے والے چیلنجز کا بھی پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھتے تھے کہ آئندہ 7 سال میں ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ امریکہ جو ہے نا، یہودی 100 سال کی سازشیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں کہتے؟ یہودی کیا کرتے ہیں؟ 100 سال کی سازشیں کرتے ہیں. آج دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ترکی میں انہوں نے یہ کیا، خلافت عثمانیہ کا ایسے خاتمہ ہوا، پھر خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر 100 سال کا انہوں نے ایک معاہدہ لکھوایا اور فلاں کیا. 100 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور ہم ان کی سازشوں کا کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شکار ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ منصوبہ بندی کرنا ہمیں حضرت یوسف علیہ یہ قرآن میں جو اللہ نے پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے ہیں، کیوں ذکر کیے ہیں؟ ثواب کے لیے کہ ثواب ملے گا پڑھنے سے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا کہ اس سے سبق حاصل کرو.
اس سے یہی سبق حاصل کرو کہ جس طرح وہ مستقبل کی پلاننگ کرتے تھے تم بھی مستقبل کی پلاننگ کرو. آج ہم پلاننگ نہیں کرتے, پلاننگ وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی باہر گیا تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, پھسل گیا, اگلے دن گیا تو پھر دیکھا تو اس نے کہا آج پھر پھسلنا پڑے گا. چھلکا پھر پڑا ہوا تھا تو کیا کہا اس نے, آج پھر پھسلنا پڑے گا. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے سازشیں کی ہیں, لہٰذا اب ہم اس سازش کا شکار ہوں گے, اب کل اس سازش کا شکار ہوں گے, پرسوں اس سازش. بھائی کیوں ہم سازش کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے عقل نہیں دی, یہ دین اللہ نے ہمیں نہیں دیا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا. کیوں ہمیں پھسلنا پڑتا ہے بار بار؟ ہم کیوں اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ 50 سال کی 100 سال کی منصوبہ بندی کریں؟ ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم نے کوئی 50 سال کی منصوبہ بندی کی ہو, 100 سال کی منصوبہ بندی کی ہو کہ 100 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, 50 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا.